بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے۔ پہلے پتا چلا کہ ایک اعلامیہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ، لیکن پھر فائنلی یہ پتا چلا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ معاملہ تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جو علاج کرنے کے لیے لایا گیا پمز ہسپتال میں، اس کے حوالے سے۔ اب کنفرمیشن آفیشلی ہسپتال کی جانب سے بھی آ گئی ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس میں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کوئی بیان دینے میں یا لائے عمل دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دو رائے بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل دیا جائے، فوری طور پہ ملک کی بندش کی جائے، یا کم سے کم جس صوبے میں حکومت ہے اسے بند کر دیا جائے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگایا جائے، اور 8 فروری کو اس طریقے سے ملک بند کیا جائے کہ فیوچر میں تیاری ہو جائے، اور مستقبل میں ملک بند کرنے کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن قابل ہو جائے، اور اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ دیا جائے۔ یہ دو قسم کی الگ الگ رائے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایک بیان جاری کریں گے۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا۔ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا، لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے جہاں ان کا پروسیجر کیا گیا۔ اب ایک رائے محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں، فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے۔ اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں، جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں۔ اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا، تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا۔ قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے، زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پالیٹکس میں، اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے۔ اب نوجوانوں نے تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے، یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائے عمل دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے، لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں، خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں بہت۔ میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے۔ یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں اور بڑے دوست آدمی ہیں، یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے۔ اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی، میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی، بڑے محتاط رہتے ہوئے، یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی، اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے، کوئی اور لے نہیں سکتا، لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں جو اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے۔ دیکھیں، یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے، مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا، یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا۔ یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں، بولڈ آدمی ہیں، کھل کر بات کر دیتے ہیں، منہ پہ بات کر دیتے ہیں، صاف گو ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں۔ آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، اس کا عہدہ چھوٹا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ وہ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں۔ بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آ کے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں، اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔
तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती है ये कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी है। वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है, और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया, और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है, और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आप इसको हवा में ना फेंकें। साबिक वज़ीर आज़म है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाएं, ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है वैसे वैसे सूरत मुश्किल हुई है। तीसरा एक और मामला भी है, और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का। ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था ना तैयारी पकड़ें, तो सारे तैयारी पकड़े बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। मेरे पास खबर है, लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं। DGISPR ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहां ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजलुर रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, ANP से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। यही 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए, पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर KP में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टी है, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले लें, वो लेकर दिखा दें, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजल रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें, जिसने यहां सियासत करनी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं ऑपरेशन के, सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के, कि लोगों के इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में हैं, हम यहां ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमने वापस लोगों में नहीं जाना।
بھئی لوگ ہمارے شدید مخالف ہو جائیں گے, ہم آپریشن کے حق میں بات نہیں کر سکتے, ہم بات کریں گے نہیں آپریشن کے حق میں, کیونکہ یہاں پہ لوگ آپریشن کے حق میں ہے ہی نہیں. ون سائیڈڈ ہو گیا خیبر پختونخوا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ تو JUI سے, جماعت اسلامی سے, ANP سے سٹیٹمنٹ لے کے دکھا دینا, PTI تو بہت دور کی بات ہے. پھر ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو فوٹو ہے وہ نہیں چلنے دیا گیا, اس کو بلر کیا گیا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر. یعنی علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے عمران خان کو فوٹو پڑا ہوا تھا, اس کو بلر کر دیا. لیکن نیتن یاہو کی جو ویڈیو ہے وہ فل HD کے اندر پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر چلائی گئی. تو یہ دیوتاؤں کو بلی چڑھائی جا رہی ہے اپنے نظریے کی بھی. یہ جو دیوتا ہے نا, ان دیوتاؤں کو خوش کر رہے ہیں موجودہ حکمران, یہ ہر دروازے پہ جا کے سجدہ کریں گے. عمران خان کا خوف انہیں جگہ جگہ جھکائے گا, جگہ جگہ جا کے اپنی ناک رگڑیں گے, کیونکہ عمران خان سے ڈرتے ہیں. یہ عمران خان کا خوف ان کو ہر جگہ پہ لے کر جا رہا ہے, ورنہ یہ نارمل رہتے, نارمل زندگی گزار سکتے تھے. لیکن ان کو پوری دنیا کو خوش رکھنا پڑے گا اپنے اقتدار کو اور اپنی کھال کو بچانے کے لیے, ورنہ عمران خان اور پبلک ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. لیکن یہ ہونا ہے, دیر بدیر تو ہونا ہے, معاملہ ایسے تو ہمیشہ نہیں چلے گا. ناظرین ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سعد رضوی کی ایک جعلی آڈیو بھی مارکیٹ میں لائی گئی, اور وہ کچھ ایسے اکاؤنٹس نے ڈالی جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. اس میں سعد رضوی کہہ رہے ہیں کہ جی میں خیریت سے ہوں, تو میں بعد میں لایا عمل دوں گا, اور کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ لوگ جائیں. تو سعد رضوی کی جو آڈیو ہے نا, یہ جعلی ہے. جو لوگ بہت قریبی ہیں سعد رضوی کے, انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ آڈیو جعلی ہے, یہ ان کی آڈیو نہیں ہے. اب یہ جعلی آڈیو مارکیٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں لائی گئی, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی تک کوئی اطلاع اس بارے میں نہیں ہے کہ دونوں بھائی کہاں ہیں. حکومت نے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دی, مقدمے ان کے اوپر درج کر دیے خوفناک قسم کی, کوئی دفعہ چھوڑی نہیں جو تحریک لبیک پہ نہ لگائی ہو. یہی کرتے ہیں, PTI بھی ایسے کیا انہوں نے 3.5 سال میں, تو اب تحریک لبیک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ناظرین اس مسئلے میں خواجہ سعد رفیق کا جو موقف ہے ذرا وہ سن لیجئے. وہ بھانپ گئے ہیں کہ ایکچولی کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ مریدکے میں پولیس رینجرز اور مظاہرین کے مابین ہونے والا تصادم نہایت افسوسناک اور دلگیر ہے. مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کا بہا خون نفرت کی نئی لکیریں کھینچ دے گا. یہ رویے انتہا پسندی کی نئی لہریں پیدا کر سکتے ہیں. اس تصادم سے بچا جا سکتا تھا. کل شب حکومت اور TLP کے مابین ہونے والی بات چیت کو مزید وقت دیا جانا چاہیے تھا. امن کو مناسب موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کس بات کی جلدی تھی؟ میں TLP کے طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں, وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. جتھوں کے ذریعے گھیراؤ جلاؤ اور مطالبات منوانے کی سیاست ناقابل قبول ہے. غزہ میں جنگ بندی ہو جانے کے بعد لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا اعلان ناقابل فہم اور بلا جواب تھا. یہ تو خواجہ صاحب کی کر دو, یہ تو وہاں پہ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے, ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے. لوگ امن معاہدے کے باوجود احتجاج کر رہے ہیں, تو حکومتیں ان پہ گولیاں تو نہیں چلا رہی. لیکن ان تک کوشش کر کے مذاکرات کے ذریعے درمیانی رستہ نکالنا اور جید علماء سیاستدانوں کو بیچ میں ڈال کر ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینا اور امن قائم رکھنا ہی درست رہتا تھا. ہونے والا جانی نقصان باتوں یا مالی اعانت سے پورا نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں, رشتے زخم ناقابل علاج بن جاتے ہیں. درخواست ہے کہ TLP کے گرفتار قائدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. تمام زخمیوں کو علاج معالجہ کی مطلوبہ سہولت فراہم کی جائے. پامانی مذاکرات کے ذریعے ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. اندرون ملک جنگ چھیڑنے سے گریز کیا جائے. فریقین سے تحمل اور تدبر کی درخواست ہے. کاش مکالمے کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے لیے ہماری پیشگی اپیلوں کو اہمیت دی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیں, میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ تحریک لبیک کو اگر کرش کرنا تھا تو اس کے بے شمار موقع تھے, لیکن اسرائیل کے معاملے پہ کرش کیا گیا, فلسطین کے معاملے پہ کرش کیا گیا. اٹ واز ڈیلیبریٹ, ایسا لگتا ہے, کیونکہ جو بہت بڑے بڑے دیوتا ہیں ان کو بلی چڑھانی تھی, اور یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہی بلی چڑھائی گئی ہے. ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ خبر, یہ جو مصر گئے شہباز شریف صاحب, اور یہاں شرم الشیخ میں جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اردگان جب آ رہے تھے تو انہیں پتا چلا ہوا میں کہ شاید نیتن یاہو بھی آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے طیارے کو اوپر چکر دینا شروع کر دیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر نیتن یاہو آئے گا تو میں اس جگہ نہیں آؤں گا, میں یہاں سے واپس جاؤں گا. لہذا پھر نیتن یاہو کا جو آنا تھا اس کو منسوخ کیا گیا,
اور پھر اردگان اترا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اور اس نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ترکی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے بہت پہلے. وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے لیکن نیتن یاہو کو تسلیم نہیں کرتا. اور آپ کا جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ابھی تک ہم, لیکن وہ نیتن یاہو کے آنے پہ کوئی احتجاج نہیں کیا. یعنی ہماری طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں تھی. یہ شرط کس کی طرف سے تھی؟ اردگان کی جانب سے تھی. اندازہ کریں آپ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر نیتن یاہو کو دکھایا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے اعلان کیا کہ یہ سب جو ہم لوگ یہاں موجود ہیں ابراہم اکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں. اعلان کیا اس نے. شہباز شریف وہاں کھڑے ہو کر کہہ دیتے نا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے کہ ابراہم اکارڈ کا ہم حصہ نہیں ہے, یا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, یا ہم کوئی ایسی بات نہیں کی. صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی ہیں, چپ کے رکھا کام شہباز شریف صاحب نے. اور اب ایسا دکھائی دیتا ہے بظاہر کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, صرف پاکستان اعلان نہیں کر پا رہا. اور اعلان کرنے کے لیے پاکستان کسی وقت کا انتظار کر رہا ہے. اور ابھی اعلان نہ کر کے, ابھی کچھ عالمی سطح پہ خبریں بھی آ رہی تھی, کچھ تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عربوں کے 6 ممالک نے, بلکہ یہ خبر ہے بہت بڑی, یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ باقاعدہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک خفیہ رپورٹ چھپی ہے. اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام میں 6 عرب ممالک نے اسرائیل کی خفیہ مدد کی.